اب بات سمجھ گئے آپ؟ میرا موضوع سارے کا سارا اپنی بات پر میں آ گیا ہوں. یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد تھا. اللہ نے وہ اولاد پاک اپنے پیارے محبوب کو جو عطا فرمائی. لوگوں کی اولادیں باپ سے بیٹے سے چلا کرتی ہیں, نسل بیٹے سے چلتی ہے, بیٹی سے نہیں چلتی. اللہ نے اپنے محبوب کی نسل اپنے محبوب کی بیٹی سے اپنی بیٹی سے چلائی. اب آقا علیہ السلام کی وہ حدیث پاک ذرا سامنے رکھیے جو میں نے شروع میں عرض کی خطبے میں, حسین منی وانا من الحسین. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا حسین منی, حسین مجھ سے ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. بیٹا ہمیشہ باپ سے ہوتا ہے, باپ اصل ہے, بیٹا اس کا جز ہے. باپ کل ہے, بیٹا اس کا جز ہے. کل میں سے جز کا ہونا یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی جھجک نہیں ہے. لیکن آنا من الحسین, میں حسین سے ہوں. کبھی جز بول کر کل مراد, جز میں سے کل کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کہے بیٹا مجھ سے ہے, بات سمجھ آتی ہے. بیٹا کہے باپ مجھ سے ہے, کیسے ممکن ہے؟ لیکن باپ خود کہہ رہا ہو کہ میں اپنے بیٹے سے ہوں. یہ اس بات کا اعلان تھا, لوگوں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. میں شہادت کا جو رتبہ ہے, شہادت کا جو مرتبہ ہے, شہادت چونکہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے. اب کوئی امتی مجھے شہید نہیں کر سکے گا, لیکن حسین جب کربلا میں شہید ہوگا وہ شہادت حسین کی نہیں ہوگی, حسین منی وانا من الحسین. احباب ذی وقار, اب جو بات میں نے آپ کو آخر پر میں نے عرض کیا, نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں واقعہ کربلا تاریخ کا سارا نہیں لینا چاہتا, آنسو بہانے چاہیے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود تھے کہ اچانک حضور نے ارشاد فرمایا, ام سلمہ میں اندر جا رہا ہوں کمرے میں, دروازہ بند کر دو, اندر کسی کو آنے نہیں دینا, میرے خاص مہمان آ رہے ہیں. ام سلمہ سمجھ گئی کہ جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو ننھے قدم اٹھاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. چھوٹے بچے تھے, انہوں نے ضد کی کہ میں نے اندر جانا ہے. ام سلمہ عرض کرتی ہیں اے نبی کے نواسے رک جاؤ, حضور نے منع کیا ہے. لیکن امام حسین نہ رکے, بچے تھے. بچے کیا تھے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض امام علی مقام امام حسین کے اندر اللہ نے موزن فرمایا تھا, اس کو بھی تو ظاہر کرنا تھا. حضرت امام حسین اندر چلے گئے. تھوڑی دیر گزری, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے, اور تر آنسوؤں کے ساتھ حضور باہر تشریف لائے. ام سلمہ ڈر گئی کہ شاید حضرت امام حسین کو اندر نہیں جانا چاہیے تھا, حضور ناراض ہو جائیں گے. جب باہر نکلے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ام سلمہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ حسین اندر کیوں گیا. میں جب حسین اندر داخل ہوا تو جبریل امین میرے پاس کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ میں نے فرمایا کہ یہ حسین ہے, میں اصل سے پیار کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں یہ مجھے بہت معلوم ہے. پھر اس نے پوچھا حضور اس سے پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بڑا معلوم ہے. تیسری بار پھر پوچھا یا رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے بڑا معلوم ہے. حضرت جبریل امین نے خبر دی اے پیارے محبوب جس سے آپ پیار کرتے ہیں آپ کی امت اسی حسین کو شہید کرتے ہیں. کسی کو یہ کوئی الجھن نہ رہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے. یہ الجھن نکال دے کو اگر کسی کے ذہن میں ہے تو امام حسین کی شہادت کی خبر خود محمد مصطفیٰ عطا فرما گئے. بالکل یہ صحیح مسلم کی روایت میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, سیاستہ کی حدیث عرض کر رہا ہوں. ہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین سے کیوں اتنا پیار تھا؟ تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ میرا یہ بیٹا صبر کا بہت بڑا پیکر بنے گا. احباب ذی وقار, میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالہ سے کہ سانحہ کربلا, واقعہ کربلا تھا کیا, نام کس چیز کا ہے, کربلا ہے کیا, حسین کیا ہے اور یزید کیا ہے. یہ امام حسین اور یزید دو شخصیتوں کا نام نہیں ہے بلکہ دو کرداروں کا نام ہے.
دو کرداروں کا نام ہے. اس لیے اس وقت آپ دیکھ لیں ذرا تھوڑا سا پیچھے دور جا کر, سیدنا صدیق اکبر کا دور ہو, سیدنا فاروق اعظم کا دور ہو, سیدنا عثمان غنی کا دور ہو, سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا دور ہو. اب ان دوروں کو دیکھ لیں, ادوار کو دیکھیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس ہو. اب ان تمام ادوار کو دیکھیں. ان تمام ادوار کے اندر اسلام کی حدود کو نہیں توڑا گیا, اسلام کی قیود کو نہیں توڑا گیا, اسلام کی حدوں کو پار نہیں کیا گیا. شراب حرام تھی تو حرام تھی, اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی کی زنا جو حضرت علی کی ذاتی زنا ہے, اور ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ ذاتی زنا ہے, چوری ہو جائے اور چوری ہونے کے بعد قاضی شرائع کے سامنے پیش ہو, وقت کا امیر المومنین, اور اپنے گواہ کے طور پر امام حسن کو پیش کرے کیونکہ گواہ ایک تھا, اور قاضی وقت کہہ دے امیر المومنین بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے, اس لیے زنا یہودی کو دے دی جائے, اور حضرت علی اس پر آگے کمنٹس نہ دیں اور اس پر خاموشی اختیار کر دیں کہ تمہارا فیصلہ درست ہے. یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے. اور جب یہ عالم ہوتا ہے تو پھر یہودی زنا لے کر پیش بھی ہوتا ہے, ساتھ کلمہ بھی پڑھتا ہے, کہا اسلام کا یہ معیار ہے تو اسلام سچا ہے. میری بات, جب انصاف پامال ہو گیا, جب بہن نکاح میں جائز ہو گئی, جب ماں سے نکاح جائز ہو جائے, جب شراب کو حلال کر دیا جائے, جب خنزیر کے گوشت کو حلال کر دیا جائے, جب انصاف کی دھجیاں اڑائی جائیں, جب ضمیر بک جائیں, جب عدالتیں بک جائیں, جب خون ریزی عام ہو جائے, جب انسانیت کی قدر باقی نہ رہے. ارے وہ اسلام جو جانور کی قدر کرنا جانتا ہے, اس نے اس منظر کو بھی دیکھا چشمے فلک نے کہ اسی دھرتی پر انسانیت کی قدروں کو پامال کر دیا گیا. ارے 3 دن تک مدینہ رسول میں اذان نہیں, 3 دن تک مدینے کے لوگوں کو حلال کر دیا گیا ہے, جس کے بارے میں کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس نے مدینے کے لوگوں کو ڈرایا قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کی شفاعت نہیں کرے گا. اس مدینہ الرسول, ارے وہ صرف یہاں تک نہیں ہے جس خانہ کعبہ پر آگ کے تیر برسائے جائے, جس کے غلاف کو جلایا جائے, عبداللہ بن زبیر کی میت مبارک کو, جس کے عطر کو 10 دن شہید کر کے کعبے کے اوپر لٹکایا جا رہا ہو, تو پھر اس کردار کے سامنے ڈٹ جانا یہ حسینیت ہے. اور آج اسی کردار کی ضرورت ہے. جب جھوٹ ہر طرف عام ہو جائے, جب کردار کشی ہو رہی ہو, جب کیا عرض کروں, مجھے کلپ سنایا گیا, وہ کسی نے ایک نیا کوئی اٹھا ہے سوشل میڈیا پر. ہمارے نوجوان چونکہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں, آپ حیران ہوں گے. اس نے جناب لاجک کیا دی, وہ کہتے ہیں والدین کا ادب کرنا فرض نہیں ہے. کیوں جی؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. دلیل ہے کہ والدین اپنی اولاد کا ادب کریں. دلیل کیا دے رہا ہے وہ؟ دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے. کبھی حضور اپنے والدین کے لیے کھڑے ہوئے؟ یہ دلیل دیکھیں. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں. جب اس طرح کا کردار آ جائے تو پھر حسینیت اسی کا نام ہے. امام حسین کے نام پر صرف زنجیریں مان لینا, اپنے جسم کو چھلنی کر دینا, رو لینا, اتنا کافی نہیں ہے. حسینی کردار یہ ہے, حسینیت یہ ہے کہ ہر اس باطل کے خلاف ڈٹ جانا, اس کا نام حسینیت ہے. تو اس لیے میرے بھائی, اب اس عقل کے اندھے کو کون سمجھائے, اس عقل نابینے کو کون سمجھائے جس کی عقل خدا نے سلب کر دی ہے. کہ ظالم کریم آقا تو تب کھڑے ہوتے جب حضور کے والدین حضور کی یاد مبارکہ میں موجود ہوتے. حضور کے والدین کریمین کو, والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پیدائش سے پہلے مثال فرما گئے, اور اماں جان 6 سال کی عمر میں مثال کر گئے.
اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کی عمر تو ٹوٹل 6 سال ہے. تو سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے تو کھڑے ہوئے، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے نبی کی جب رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ آئیں تو میرے نبی کھڑے ہوئے، چادر بھی بچھائی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ نصیب ماں کون ہے، یہ کچھ نصیب اماں کون ہے، یہ بڑھیا کون ہے جو آپ کے چہرے پر بوسے بھی دیتی ہے، جو آپ کے کندھے پہ تھپکی بھی دیتی ہے، آپ اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب جانے لگی تو دروازے تک چھوڑنے گئے ہیں، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ یہ میری سگی ماں نہیں ہے، یہ وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا. اور دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو کردار یہی یزیدیت ہے. اس لیے میں نے کہا ذکر حسین اصل میں مر گئی یزید ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے شعر قتل حسین کی جگہ پہ جو ذکر حسین کہا ہے نا وہ یہی وجہ ہے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کردار حسین اپنایا جائے، کردار اہل بیت اپنایا جائے، کردار اہل بیت نبی اپنایا جائے، کردار صحابہ اپنایا جائے. نہ صحابہ کے نام کی بات ہے، نہ حسین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بات ہے. اہل بیت سے محبت بہت ضروری ہے. حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اس کے. اور ایک جگہ پر تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بے حساب جنت میں ڈالا جاتا ہے. بات دوسری رائے نہیں ہے، لیکن محبت کا محبت دعویٰ ہے تو دلیل تو چاہیے نا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے کردار پر عمل کریں. آج حسینی کردار کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی توفیق عطا